بھی ہمیں یاد ہے, سیٹ بیلٹ بھی ہمیں یاد ہے, ایئر بیگ بھی ہمیں پتا ہے, ساری چیزیں لگا. اگر نہیں ہے نا تو آیت الکرسی یاد نہیں, آیت الکرسی یاد نہیں ہے. کہا چھوڑو مولانا کی باتیں, ہیلمیٹ بچائے گا, آیت الکرسی کیا بچائے گا. میں نے کہا سن, رب کے نام میں بڑی برکت ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. چلوں آگے تھوڑا سا, بول دیں ذرا یا رسول اللہ, بتانے لگا مدرسہ کیا چیز اور رب کے نام میں برکت کیا. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. باپ بیٹے آگے آ کے ملاقات کی نا, تو حضرت عمر کبھی باپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, کبھی بیٹے کا. تو باپ کہنے لگا حضرت اتنی غور سے کیا دیکھ رہے ہیں. فرمانے لگا مجھے تعجب ہو رہا ہے, جیسے تیرا چہرہ ویسے تیرے بیٹے کا چہرہ ہے, ہو بہو ہو دونوں ایک جیسے. تو باپ کہنے لگا یہ بھی کوئی تعجب کی بات ہے, میں اس سے بڑی تعجب کی بات نہ بتاؤں. حضرت عمر کہنے لگے کیا بات بتا. اس نے کہا سنے حضرت, تعجب کی بات یہ ہے کہ میں تجارت کے لیے پردیس جانے لگا. آج کا دور نہیں تھا نا, لیا ٹکٹ اور ممبئی, لیا ٹکٹ اور پونے, لیا ٹکٹ اور کویا, لیا ٹکٹ اور سعودیہ. پیدل کے سفر ہوتے تھے, لوگ تھک جاتے تھے, کئی مہینے بھی گزر جاتے تھے, کئی دن بھی گزر جاتے تھے. کہا بیٹی بیوی امید سے تھی حضور میں جانے لگا. میں جب دروازے تک آیا نا, بیوی مجھ سے کہنے لگی سرتاج. کہا ہاں. کہا جا رہے ہو. کہا ہاں. کہا بیوی امید سے تھی. اس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے کہا کہ اسے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. کہا حضور میں نے کہہ دیا کہ میں اسے اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہتے میں چلا گیا اور جتنے دن کام کے تھے میں نے کام کیا, واپس آنے لگانا تو ولادت کے دن پورے ہو گئے. جب ولادت کے دن پورے ہو چکے میں واپس آ رہا, سوچ رہا تھا بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا, بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھوں گا. کہ یہ سوچتے سوچتے مشکل سے وطن آیا. جیسی محلے میں پہنچا, دروازہ پہ بند تالا لگا دیکھا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے. محلے کے لوگ مجھے دیکھ کے آ گئے. میں نے کہا کیا ہوا. کہ میرے بیوی کو چھوڑ کے گیا تھا, یہ تالا کیسے لگا ہے. ایک بوڑھے کی آنکھ میں آنسو آئے. کہا 3 دن ہو گئے اس کا انتقال ہو گیا, ہم نے کافی طرح انتظار کیا, تو نہیں آیا, تیرے بغیر ہم نے اسے دفن کر دیا. خاتون نے جب خاتون کو انتقال کے بعد ہم دفن کر چکے, ہم تیری راہ دیکھتے رہ گئے. اتنا سنا شوہر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا حضور میں نے محلے والوں سے کہا کہ میں وہ کم نصیب ہوں جسے بیوی کا جنازہ نہ مل سکا. میں نے لوگوں سے کہا بچے کا کیا ہوا. کہا وہ بھی ماں کے شکم میں تھا, ہم نے ایسے ہی اس کو دفن کر دیا. اللہ اکبر. وہ کہتا سرکار میں نے اتنا سنا میں بے قرار ہو گیا. میں نے کہا چلو کام کرو, مجھے بیوی کی قبر دکھا دو, کم سے کم فاتحہ تو پڑھ لوں گا جا کر کے. اور تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اگر رب نے تمہیں بیویوں والا بنایا گیا تو ان کی قدر کرنا, ان کی عزت کرنا. ان سے پوچھو جن کے جوڑے بچھڑ جایا کرتے ہیں زندگی میں بار بار گالیاں دے کر کے کسی کی بیٹی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرنا. یاد رکھنا جب بیویاں چلی جاتی ہیں تو مردوں کی زندگی پر مکھیاں بھنک جایا کرتی ہیں. کس چیز کے گھمنڈ میں رہتے ہو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں نے تجربہ کار لوگوں کو کہتے سنا ہے اللہ نے جو برکتیں پہلی بیوی نے رکھی ہے وہ تس کر لو تب بھی وہ نہ سکے اور نہیں ملا کرتی ہے, اس لیے کہ دوسری مجبوری میں آیا کرتی ہے, پہلی والی تیرے گھر میں تیری محبت میں آیا کرتی ہے. زندہ باد. واہ واہ کیا کہنا. بات میں دھمکی دے رہا, لیاؤں دوسری, لیاؤں دوسری. تجھے تو ایک مشکل سے ملی ہے, بغیرتا ہے دوسری کلانے کی بات کر. کیا بات ہے, کیا کہنا. بتا رہا کسی کی بیٹی کو ذلیل نہ کرنا. اسلام نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن ہر غیر نتو خیرے کے لیے نہیں ہے. مجھے مفتی صاحب کے بلا سے ایک کو لے کے دبئی میں رہ رہا ہے, دوسری گاؤں میں مچھلی مار رہی ہے. اب بتا اس سے حساب نہیں پڑے گا. ایک ممبئی میں دوسری یہاں بکری پال رہی ہے. اللہ ایسا حساب دیں گے ہم لوگ. محبوب علیہ السلام کی زندگی دیکھی, حضور نے 9 یا 11 نکاح فرمایا, ٹھیک ہے نا. کم سے کم 9 کی روایت, زیادہ زیادہ 11. 9 مانو یا 11 مانو. انصاف کا عالم یہ تھا کہ حضور کو اگر کسی دوسری بیوی کے پاس جانا ہوتا, ایسی بیوی کے بعد جس کا نمبر اس دن نہ ہوتا, تو جس کا نمبر ہوتا حضور پہلے اس سے اجازت لیتے تھے, پھر دوسری کے پاس جاتے. اور آج کیا کہہ رہے, آج کی کنڈیشن معاف کیجئے گا, ہونے کے باوجود انصاف کیا کریں گے, نہ ہونے کے بعد بھی لوگ ستم کمری کر گے. میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں میری بات. اللہ نہ کرے کسی کا جوڑا بکھڑے, خدا کرے لمبی زندگی پائے سارے جوڑے. ماں یا باپ کے گزر جانے سے ان کی ٹوٹی ہوئی جوڑی تو بن سکتی ہے, لیکن اولاد کو گیا ہوا پیار نہیں ملا کرتا ہے.
کئی بچوں کی یہ کہانیاں ہیں، ماں انتقال کر گئی، ابا نے دوسرا نکاح کر لیا کہ وہاں لے کر رہ رہے وہ بچے آج بچیاں پریشان ہیں، کسی کے برتن دھو کے روٹی کھا رہے، کسی کے گھر میں کام کر کے روٹی کھا رہے، تمہیں کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ جانے کے بعد تم انصاف نہ کر سکے اس کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے ماں قبرستان بھی چلی جائے تو دل اولاد کے پاس رہ جاتا ہے۔ بہت بڑی بات میں نے کہی، ہو سکتا ہے کسی کو ماں قبرستان بھی چلی جائے دل اولاد کے پاس رہ جاتا ہے۔ میں آج تک خاتون جنت کی وہ بات نہیں بھولا جب آپ نے مولا کائنات مولا علی کو بلا کر کے آخری وقت میں کہا تھا علی کوئی کمی ہو گئی ہے تو معاف کر دیا جائے۔ بات لمبی ہوگی، تفصیل سے بیان کروں تو اس میں ایک جملہ جو خاتون جنت نے کہا تھا، علی ایک بات اور یاد رکھنا، میرے بعد آپ نکاح کریں گے، یاد رکھنا نکاح آپ کریں بے شک حق ہے آپ کا، لیکن مہینے میں ایک دن میرے بچوں کے لیے نکال لیا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری بیوی کے آنے کے بعد آپ بچوں کو بھول جائیں۔ حالانکہ مولا کائنات سے یہ امید نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ماں کا درد ہے، یہ احساس ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک بزرگوں کو فرماتے سنا ہے جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے اور وہ دروازہ پار کر جاتی ہے، پھر مڑ کے پیچھے رونے والوں کو دیکھ کے کہتی خبردار خبردار دنیا والوں خیال رکھنا، آج میرے جنازے پہ رونے والے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں ایک بیوہ کے 4 یتیم چھوڑے ہیں، 4 یتیموں میں 3 بیٹی 1 بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے میری بیوی کے کپڑے نہ اتروانا، میرے بچوں سے جوتی اٹھوا کے روٹی نہ دینا، خیال رکھنا میں نے یتیم اور بیوہ چھوڑ دیے گئے، ان کو سلیل کر کے ٹکڑے نہ دینا، اگر ہو سکے تو انہیں عزت سے ٹکڑے دینا، ورنہ سلیل کر کے ان کو رسوا کر کے روٹی نہ دینا۔ اس لیے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کسی کی بیٹی کو سلیل اور رسوا نہ کرنا۔ اس نے کہا سرکار میں آیا، میں نے کہا میری بیوی کی قبر بتا دو تاکہ میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھ سکوں، لوگوں نے قبر بتائی، میں قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھنے لگا، کل رات کا سناٹا ہو گیا، جب میں واپس جانے لگا مجھے احساس ہوا کہ اس کی قبر سے آگ جل رہی ہے، میں واپس پلٹ آیا، پھر بستر پہ لیٹے لیٹے میں سوچنے لگا میری بیوی تو وفادار بھی تھی، پردے والی بھی تھی، شریعت کی پابند بھی تھی، اس کی قبر میں آگ کا کیا مطلب ہے؟ کیسی چیز میں ذہن گھوم گیا، میں نے کہا کیوں نہ چل کے قبر کو دیکھوں، اس کی قبر کا یہ حال کیوں ہے؟ کہا جب میں آیا میں نے رات میں پھاوڑا لیا، قبر کھودی، تختہ ہٹایا، کہا جیسے پہلا تختہ ہٹایا ہے حضرت میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میں نے اس کی قبر میں جہاں آگ لگتے ہوئے دیکھی تھی اب دیکھ رہا ہوں اس کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، کفن بھی سلامت ہے، بدن بھی سلامت ہے۔ میں نے سوچ لیا یہ میرے ذہن کا دھوکہ رہا ہوتا، میں تختہ رکھنا چاہتا تھا، اتنے میں اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی، جیسی رونے کی آواز آئی ہے سرکار برداشت نہ کر سکا، میں نے قبر میں چھلانگ لگا دی، میں کیا دیکھتا ہوں میرا یہی بیٹا جسے ماں کے ساتھ دفن کیا گیا تھا یہ ماں کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ سرکار نے اسے سینے سے لگایا، قبر کے باہر نکالا اور تختہ جلدی جلدی لگا کے مٹی ڈال کے بیٹے کو سینے سے لگا کے آسمان کی طرف میں نے دیکھ کے کہا تھا مالکہ تیرا احسان ہے، تو نے میرے بچے کو قبر میں زندگی دے دی ہے۔ کبھی میں اتنا کہہ رہا تھا، اتنے غیب سے آواز آتی ہے نادان یاد کر جب تو گھر سے گیا تھا تو تو نے بچے کو ہمارے حوالے کیا تھا، اس لیے بچہ زندہ لوٹا رہے ہیں، اگر بیوی ہمارے حوالے کرتا ہم تجھے بچے کے ساتھ تیری بیوی بھی زندہ واپس لوٹا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ بھائی آج ہمیں ہیلمیٹ پہ بھروسہ ہے، سیٹ بیلٹ پہ بھروسہ ہے، آج ہمیں